رحمتوں اور نور کی برسات شب بارات ملک بھر میں شب بارات عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مساجد اور گھروں میں خصوصی نفلی عبادات اور ذکر و اذکار کے اہتمام، اہل ایمان کی جانب سے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر گناہوں کی معافی کی دعائیں، محافل کا بھی اہتمام، اور ماہ کرام اور مقررین شب بارات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ شہریوں نے اپنے پیاروں کے اصال ثواب کے لیے قبرستانوں کا رخ بھی کیا۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات یا لیلۃ الساق یعنی تقسیم امور کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ امریکی صدر نے تجارتی شراکت داروں پر باہمی ٹیرف لگانے کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، باہمی ٹیرف ان ممالک پر لگائیں گے جن کے ساتھ تجارتی خسارہ ہو رہا ہے۔ یورپی یونین کے ساتھ تجارت میں بھاری خسارہ ہو رہا ہے۔ ہمارے اتحادی تجارت کے معاملے میں دشمن سے بھی بدتر ہیں۔ روس کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات میں یوکرین کو بھی شامل کریں گے۔ میونخ کانفرنس میں روس اور یوکرین میں اعلیٰ سطح بات چیت کا امکان ہے۔ یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ روس کی G7 میں واپسی کو پسند کروں گا۔ جنرل ملی جیسے نااہل لوگوں نے افغانستان سے انخلا کو غلط ہینڈل کیا۔ امریکی اسلحہ افغانستان میں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ چین میکسیکو میں دنیا کا سب سے بڑا کار پلانٹ قائم کرنے جا رہا تھا۔ میرے صدر بننے کے بعد چین نے کارسازی کا منصوبہ ختم کر دیا۔ فوجی اخراجات $1 ٹریلین ہیں۔ یہ رقم دوسرے کاموں پر خرچ ہونی چاہیے۔ ٹرمپ نے کینیڈین وزیر اعظم کو طنزیہ گورنر ٹروڈو کہہ دیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کامیاب دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہمان صدر کو الوداع کیا۔ 2 روزہ دورے میں ترک صدر نے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی۔ باہمی تجارتی حجم $5 ارب کی سطح پر لانے پر اتفاق۔ پاک ترک صدور کی ملاقات میں باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ صدر آصف زرداری نے ترکیہ کے کاروباری اداروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ آزاد فلسطینی ریاست کے لیے مل کر کوششیں کرتے رہنے کا اعادہ۔ باہمی فضائی روابط بڑھانے اور عوامی سطح پر تعلقات بڑھانے پر زور۔ طیب ایردوان کی پاک ترکیہ بزنس فورم میں شرکت، کہا امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ اقتصادی راہداری منصوبہ اہم ہے، بہتر حکمت عملی سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد، تہران اور استنبول کے درمیان تجارت کے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دونوں ممالک باہمی تجارتی مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات آگے بڑھتے رہیں گے۔ پاکستان قبرص کے معاملے پر ہمیشہ ترکیہ کے ساتھ رہے گا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں معزز مہمان کو گارڈ آف آنر ترک صدر آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملے۔ ترک صدر نے صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو ترک ساختہ الیکٹرک کاریں تحفے میں دی۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 24 معاہدوں اور MOUs پر دستخط۔ باہمی تجارتی حجم $5 ارب تک لے جایا جائے گا۔ وزیر اعظم اور ترک صدر نے یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے۔ معاہدوں کے تحت دفاع، تجارت، توانائی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اطلاعات، فائنانس اور مذہبی امور کے شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ اعلیٰ سطح پر عسکری اور سول وفود کے تبادلے ہوں گے۔ ایئر فورس، الیکٹرانک وارفیئر، انرجی ٹرانزیشن اور فارماسیوٹیکل کے شعبوں میں تعاون کی یادداشت بھی سائن۔ ترکی ایرو اسپیس انڈسٹریز اور نیول ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کراچی کے درمیان بھی معاہدہ۔ تجارتی معاہدوں کے تحت ترکیہ کی کمپنیز پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کریں گی۔ اسلام آباد کا F8 F9 انٹرچینج ترک صدر طیب ایردوان کے نام سے منسوب۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے انٹرچینج کی تختی کی نقاب کشائی کی۔ مجھے کسی کا کوئی خط نہیں ملا، خط ملا بھی ہو تو پڑھوں گا نہیں، اسے وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ترک صدر کے زہرانے میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ مزید کہا، پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، ملک بہت اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، اسے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ آرمی چیف کو نہ پہلا خط ملا، نہ دوسرا اور نہ تیسرا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ میری موجودگی میں آرمی چیف نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کو کوئی خط نہیں ملا تو وزیر اعظم کو بھیج دیں گے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بانی PTI کا خط فوج کے خلاف بیانیہ ہے۔ خط کے معاملے پر آرمی چیف نے مختصر اور جامع جواب دیا۔ PTI کے سینیٹر علی ظفر نے خط سے متعلق کہا کہ بانی PTI نے اوپن لیٹر لکھے، ابھی تو 3 خط لکھے ہیں، ہو سکتا ہے چوتھا خط بھی لکھیں۔
وہ اگر بطور سابق وزیر اعظم کسی چیز میں خرابی دیکھیں تو اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم سے جواب مانگنا بطور رکن اسمبلی ہمارا کام ہے، ہم اپنا کام کریں گے۔ IMF وفد چیف جسٹس سے کسی مقدمے کا پوچھنے نہیں گیا تھا، ان کی حدود نہیں کہ کیسز کے میرٹ پر بات کریں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا IMF کا وفد ججز کو نہیں چیف جسٹس کو ملا۔ عدلیہ میں اصلاحات کے پروگرام پر بات ہوئی، سینیٹر شبلی فراز کی حکومت پر تنقید، کہا آپ عوام کے لیے نہیں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے قوانین بناتے ہیں، اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے شفاف الیکشن روکنے کے لیے قانون سازی کی، کرپشن کے مرتکب لوگوں کو بھی کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ PTI اور JUI کو دوبارہ لڑانے کی کوشش کی گئی۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کچھ لوگ نظریات کی جنگ لڑتے ہیں اور کچھ اپنی اتھارٹی کی، عوام صرف ووٹ ڈالتے ہیں مگر فیصلہ باکس کھولنے والا کرتا ہے۔ ایک خبر بتا کر سینکڑوں خبریں چھپائی جاتی ہیں، ایسے ملک نہیں چلتے۔ مولانا فضل الرحمان کا پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ KP علی بن گڈاپور کی بانی PTI سے ملاقات، سیاسی امور پارٹی معاملات پر بات چیت، شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کے فیصلے پر بھی مشاورت۔ ذرائع کے مطابق علی امین نے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی۔ PTI رہنما شوکت یوسفزئی کا بھی شیر افضل مروت کو نکالنے کے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ، کہا شیر افضل کی خوبیاں ان کی خامیوں پر غالب ہیں، ان کو ایک اور موقع دینا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کی ٹرانسفر سپریم کورٹ میں چیلنج، 3 ججز کے ٹرانسفرز کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا، موقف اپنا کہ ججز کی ٹرانسفر کے عمل کو شفاف اور فیئر بنانے کی ضرورت ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت اور 4 ہائی کورٹس کو فریق بنایا گیا۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تقریب حلف برداری آج ہوگی۔ جسٹس عامر فاروق، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس صلاح الدین پاور حلف اٹھائیں گے۔ گزشتہ روز حلف برداری کی تقریب ملتوی کر دی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسلام آباد میں ترکیہ کی خاتون اول سے ملاقات، مریم نواز کی پاکستان ترکیہ پارٹنرشپ برائے سسٹینیبلٹی کی تقریب میں شرکت۔ خطاب میں کہا ستھرا پنجاب پروگرام انتہائی اہم اور انقلابی پروجیکٹ ہے جس کے تحت ایسا پنجاب بنائیں گے جو دنیا کے صاف ستھرے، سرسبز اور ترقی یافتہ خطوں میں شمار ہو۔ عالمی شراکت داروں، ماہرین اور سرمایہ کاروں کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ مریم نواز نے خاتون اول ایمنا اردوان کے ہمراہ مختلف سٹالز کا معائنہ بھی کیا۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا ندیم اسلم چودھری کا تبادلہ، شہاب علی شاہ کو چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا تعینات کر دیا گیا۔ ندیم اسلم چودھری کو سیکریٹری بورڈ آف انویسٹمنٹ لگا دیا گیا۔ رحیم حیات قریشی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں ٹریفک حادثات میں شہریوں کی اموات، DIG ٹریفک احمد نواز چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ پیر محمد شاہ DIG ٹریفک کراچی تعینات۔ ادھر کراچی میں ڈمپرز کے داخلے کے اوقات محدود، ڈمپرز اب رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک شہر میں چل سکیں گے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے شہر میں غیر رجسٹرڈ گاڑیاں بھی نہیں چلیں گی، فیک نمبر پلیٹ یا ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر بھی کارروائی ہوگی۔ رانا محمد عظیم PFUJ کے بلا مقابلہ صدر منتخب، اشرف مجید نائب صدر اور شکیل احمد سیکریٹری جنرل بن گئے۔ انتخابات کے بعد میڈیا کرائس ان پاکستان سیمینار، صدر PFUJ رانا محمد عظیم نے پیکا ایکٹ کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ کہا آزادی صحافت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے پیکا ایکٹ کے خلاف تحریک میں صحافیوں کا ساتھ دینے کا اعادہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن اینڈ انکالوجی لاہور کا دورہ کیا۔
कैंसर अस्पताल में दस्तयाब तशखीस और इलाज की सहूलियात का जायजा लिया। डीजी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने मयारी सेहत की सहूलियात के लिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की कोशिशों को सराहा। हमास का जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का ऐलान। हफ्ते को इसराइली यरगमालियों की रिहाई प्लान के मुताबिक होगी। तर्जुमान के मुताबिक काहिरा में सालिसकारों से फलस्तीनियों के लिए रिहाइश, खैमे, तिब्बी सामान, ईंधन और दीगर इमदाद की बिला तात्तुल फराहमी पर बात हुई। मिस्र और कतर के सालिसकारों ने रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी कराई है। इससे कबल हमास ने कैदियों को रिहा न करने का फैसला किया था, जिस पर इसराइली वजीर आजम ने जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दी थी। अमेरिका में बर्फानी तूफान मैदानी इलाकों के बाद शिमाल मशरक तक फैल गया। वस्त मशरक रियासतों में शदीद बर्फबारी ने तबाही मचा दी। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक हफ्ते को एक और तूफान शिमाल और जनूब मशरक की रियासतों से टकराएगा। मजीद जानते हैं ह्यूस्टन में अपनी नुमाइंदा सोबिया चीमा से। सोबिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अमेरिका एक बार फिर जो है वो शदीद मौसम सरमा के तूफ़ान का सामना कर रहा है और ये शदीद तूफ़ानी निज़ाम मगरबी साहिल से मशरकी हिस्सों तक जो है अपनी शिद्दत के साथ फैल रहा है। कैलिफोर्निया जो है वो एक मुतासरा होने वाली रियासत में से एक है जहाँ मूसलाधार बारिश, तेज़ हवाएं और फ्लैश फ्लडिंग का ख़तरा पैदा हो चुका है। ख़ास तौर पर जनूबी कैलिफोर्निया के साहिली इलाकों और सेरा नेवाडा में जहाँ पहले से ही ज़मीन काफ़ी वेट है और जंगल की आग से मुतासरा इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा इसकी वजह से बढ़ गया है। ये तूफ़ानी निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता मशरक़ की तरफ बढ़ेगा और इसके अलावा जो है वो जो वेस्ट के इलाके हैं उसमें जो है वो मज़ीद बर्फ़बारी की वजह बन सकता है और बर्फ़ानी तूफ़ान की वार्निंग भी जारी कर दी गई है और कई इलाकों में से जो है वो 3 से 4 इंच तक जो है वो बर्फ़ पड़ने की पेशगोई की गई है। ख़ास तौर पर ये निज़ाम जो है मिड वेस्ट से ग्रेट लेक्स के इलाकों में भी जो है वो बर्फबारी का सबब बन सकता है, जिससे खास तौर पर जो है वो सफर की मुश्किलात जो है वो पैदा हो सकती हैं। और शदीद मौसम के पेश नज़र मशरकी टेक्सास से मगरबी अलबामा तक शदीद तूफान जो है उसकी पेशगोई की गई। इसके नतीजे में हेल स्टॉर्म हो सकता है, तेज हवाएं चलेंगी और बेशतर इलाकों में बर्फबारी का जो है वो पेशगोई की गई है। और हुकाम ने जो है लोगों को एहतियाती तदाबीर बरतने और मुकामी मौसम की ताज़ा तरीन मालूमात पर नजर रख के जो है वो सफर करने का मशवरा दिया है। सोबिया, आपका बहुत शुक्रिया।